الصلاۃ والسلام علم الصرف درس نمبر 4۔ آج کے درس میں ہم فعل کا بیان پڑھیں گے۔ فعل کی تعریف ہم نے آپ کو بتا دی تھی۔ آج ہم فعل کی تقسیمات پڑھیں گے۔ تقریباً 9 تقسیمات کریں گے ہم فعل کی۔ 9 لحاظ سے فعل کو تقسیم کریں گے۔ ان میں پہلی تقسیم گردان کے اعتبار سے، دوسری تقسیم فاعل کے اعتبار سے، تیسری تقسیم مفعول بہ کے اعتبار سے، چوتھی تقسیم زمانہ کے اعتبار سے، پانچویں تقسیم اثبات و نفی کے اعتبار سے، چھٹی تقسیم اعراب کے اعتبار سے، ساتویں تقسیم معنی کے اعتبار سے، آٹھویں تقسیم حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے، اور 9ویں تقسیم اقسام حروف کے اعتبار سے۔ تو شروع کرتے ہیں گردان کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ گردان کے اعتبار سے تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کسی مخصوص گردان کا آنا یا نہ آنا، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، متصرف اور غیر متصرف۔ فعل متصرف وہ فعل ہے جس سے ماضی، مضارع، امر تینوں کی گردان آئے، اور غیر متصرف وہ فعل ہے جس سے ان تینوں کی گردان نہ آئے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں، گردان آنے اور نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر متصرف سے تینوں کی گردان نہیں آتی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ تینوں کی گردان آنے کا، تینوں میں سے کسی ایک کی گردان آنے کا یا 2 کی گردان آنے کا امکان نہ ہو۔ یعنی کہ متصرف کے اندر تینوں سے، یعنی ماضی، مضارع، امر تینوں سے گردان لانا ممکن ہوتا ہے، اور فعل متصرف میں 1 یا 2 کا امکان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا فعل جس سے مضارع کی گردان آئے، امر کی گردان نہ آئے، ماضی کی نہ آئے، یا ماضی اور مضارع آئے، امر نہ آئے، یا امر اور ماضی آئے، مضارع نہ آئے، یا صرف ماضی آئے، مضارع اور امر نہ آئے، یعنی تینوں کا امکان بیک وقت پایا جائے گا کسی فعل میں، تو وہ فعل متصرف ہوگا، وگرنہ غیر متصرف۔ اس کے بعد دوسری تقسیم ہے فاعل کے اعتبار سے۔ فاعل کے لحاظ سے مشہور تقسیم ہے، 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ وہ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، مارا اس ایک مرد نے۔ اب اس کا فاعل جو ہے، کام کا کرنے والا، وہ معلوم بھی ہے اور فعل کی نسبت اس کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اور جو مجہول ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول بہ کی طرف کی جاتی ہے، جیسے ضربا، مارا گیا وہ ایک مرد۔ اب جس کو مارا گیا وہ تو معلوم ہے اور وہ مفعول ہے، لیکن جس نے مارا وہ معلوم نہیں ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ مجہول ہے۔ اسی کے مجہول ہونے کی وجہ سے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، کہ اس میں فاعل مجہول ہوتا ہے۔ اور فعل مجہول میں وہ فعل جس میں فعل کی نسبت
مفعول کی طرف کی جائے، تقریباً تمام تعریفوں میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے، مفعول کی طرف کی جائے۔ لیکن یہاں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں اس تعریف میں صرف مفعول مطلقاً نہیں بلکہ مفعول بھی مراد ہے۔ آپ کو پتہ ہے مفعول کی 5 اقسام ہیں، تو جب آپ مطلقاً لفظ بولیں گے تو اس سے مفعول اور مراد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب مطلقاً علی الاطلاق، بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ جو علی الاطلاق بولے جاتے ہیں، تو جب مطلقاً مفعول بولا جاتا ہے کلام میں تو اس سے مراد مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں باقی مفعول مراد نہیں ہو سکتے، صرف یہاں مفعول بھی مراد ہے اس تعریف کے اندر۔ جیسے دوربا، مارا گیا وہ ایک مرد، تو یہ تھی تقسیم دوم۔ اس کے بعد ہے جی تیسری تقسیم مفعول بھی کے اعتبار سے، اس لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول بھی کی ضرورت نہ رکھتا ہو، جیسے دخل زید، جاء زید، ذهب زید۔ ہاں ان کا متعلق جو ہے وہ آ سکتا ہے لیکن مفعول بھی کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی۔ دخل زید فی دار، دخل زید فی غرفۃ، جاء زید من المدینہ، زید داخل ہوا۔ اب یہاں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں داخل ہوا، ٹھیک ہے، یا کس کو، یعنی کدھر داخل ہوا، یہاں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے فعل کی وضاحت کے لیے، یعنی فعل کا معنی صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو فعل متعدی ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مفعول بھی کا آنا لازمی ہوتا ہے، وہ فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی کا بھی طلبگار ہو۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو مارا، تو ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو یہاں مفعول بھی کے آنے سے جملہ کامل ہو گیا اور معنی تام ہو گیا۔ تو لازم اور متعدی کا یہ فرق آپ ذہن میں رکھیے گا کہ لازم کے اندر مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی اور متعدی کے اندر مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی چوتھی تقسیم زمانہ کے اعتبار سے۔ زمانہ کے اعتبار سے 3 اقسام ہے، زمانہ کے اعتبار سے 3 اقسام ہے، ماضی، مضارع، امر۔ تینوں کو آپ جانتے ہیں لیکن میں تھوڑی تھوڑی گفتگو پھر بھی اس پر کرنا چاہوں گا۔ ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونا سمجھا جائے۔ آپ تعریفات کو سمجھا کریں، تعریفات جو ہوتی ہیں ان کے الفاظ یہ بہت لفظ پر بڑا معنی رکھتے ہیں۔ اب اگر یہاں ہم کہہ دیتے کہ واقع کرنا سمجھا جائے تو یہ تعریف ناقص ہو جاتی، کیوں کہ کرنے میں سے آپ نے لازم والا معنی اٹھا لیا۔ آپ یوں کہیں واقع ہونا، اب واقع ہونا کہا ہے تو وہ چاہے کرنا ہو یا ہونا ہو وہ پھر اس پر وہ ادھر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ماضی جیسے ضربا، نصرا، اکرما، اجتنبا وغیرہ۔ اس کے بعد فعل مضارع ہے، وہ فعل جس سے کسی کام کا موجودہ یا آنے والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، جیسے یضربو، ینصرو، یکرمو وغیرہ۔ اس کے بعد فعل امر ہے،
وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے یعنی اس کا مخاطب ہی فاعل ہوگا، یعنی مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں انصر، تو مدد کر، تو اس کا فاعل اور مخاطب کیا ہوگا؟ انتا ضمیر. تو اس انتا سے جو ہے کام طلب کیا جا رہا ہے. کون سا کام طلب کیا جا رہا ہے؟ کہ بھائی مدد کر دو. پھر یہاں امر کا پورا بیان بھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، ماضی کا بھی مضارع کا بھی پوری بساطت کے ساتھ. فی الحال ہمارا مقصود یہاں فعل کی تقسیمات کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلی تقسیم ہے پانچویں، اس بات اور نفی کے اعتبار سے. جانتے ہیں اس بات اور نفی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مثبت اور فعل منفی. مثبت وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جیسے ضربہ. نفی یا منفی وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ پایا جانا سمجھا جائے، جیسے ما ضربہ. پھر علامات نفی جو ہیں اس پر کلام ہے، کون کون سی ہیں، کون کون سے حروف سے نفی کی جاتی ہے، لا سے کی جاتی ہے، ما سے کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ایک بیان ہے پورا. فی الحال آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ جس میں علامت نفی نہ پائی جائے اور اس میں منفی والا معنی بھی نہ ہو تو وہ فعل مثبت ہوتا ہے، وگرنہ منفی. اس کے بعد فعل کی چھٹی تقسیم اعراب کے اعتبار سے. اعرب یعرب اعرابا سے صیغہ آتا ہے مفعول کا معرب. اس اعتبار سے فعل کی یہ جو چھٹی تقسیم ہے اس کو یوں کہتے ہیں کہ اعراب کے اعتبار سے یا آخری حرف کی حرکت کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے. دو قسمیں ہیں جناب، معرب اور مبنی. معرب وہ فعل ہوتا ہے جس کا آخر بدلتا رہے عامل کے آنے سے، اور مبنی وہ فعل جس کا آخر نہ بدلے. چاہے اور یہ فعل جو ہے یہ فعل ماضی اور امر حاضر ہے کہ یہ مبنی ہے. ماضی اور فعل ماضی اور امر حاضر یہ مبنی ہے. اور معرب وہ جس کا آخر عامل کے آنے سے بدل گیا. جیسے مضارع ہے آپ دیکھ لیں تو یضرب ہے، عام حالت میں حرف نواسب لگائیں گے تو منصوب ہوگا این یضرب. حروف جوازم میں سے کوئی آ جائے گا تو ساکن ہو جائے گا لم یضرب. اس کے بعد آپ دیکھیں ساتویں تقسیم معنی کے اعتبار سے. ساتویں تقسیم معنی کے اعتبار سے فعل کی تقسیم. معنی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل تام اور فعل ناقص. فعل تام وہ ہوتا ہے جس کا معنی فاعل پر پورا ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل مفعول والا سلسلہ ہوتا ہے. اگر پھر دیکھا جائے گا اگر پھر لازم ہے تو صرف فاعل سے پورا ہو جائے گا، آپ جانتے ہیں. اگر متعدی ہے تو پھر فاعل کے ساتھ اس کو مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوگی. اس کے بعد فعل ناقص. فعل ناقص وہ فعل جس کا معنی فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اور کسی چیز کا محتاج ہو. اور وہ کیا چیز؟ اسم اور خبر. یعنی وہ اس میں فاعل مفعول والا سلسلہ نہیں ہوتا بلکہ اسم اور خبر والا سلسلہ ہوتا ہے. افعال ناقصہ کا پورا بیان ہے، افعال تامہ کا بھی پورا بیان ہے، وہ انشاءاللہ آگے اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا.
تو فعل کی یہ 7ویں تقسیم تھی معنی کے اعتبار سے ناقص اور تام۔ اس کے بعد فعل کی تقسیم ہے 8ویں حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے۔ آپ کو میں نے اسم کی تقسیم میں بھی یہ تقسیم کرائی تھی اور وہاں بتایا تھا کہ خماسی جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور اس میں جامد کے ساتھ خاص ہے۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی وہ فعل ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، پھر اگر 3 حروف اصلیہ ہوں کوئی زائدہ نہ ہو تو ثلاثی مجرد ہوگا، اگر کوئی زائدہ ہو 3 حروف اصلیہ سے زائدہ تو ثلاثی مزید فی ہوگا۔ اسی طرح رباعی میں بھی 4 حروف اصلیہ ہوں، اس میں کوئی زائدہ نہ ہو تو رباعی مجرد، اگر زائدہ ہو تو رباعی مزید فی۔ اس کے بعد جی آخری تقسیم ہے فعل کی تقسیم اقسام حروف کے اعتبار سے۔ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل 4 قسم پر ہے، صحیح، محموز، مضاف اور معتل۔ صحیح وہ کلمہ ہے بالکل جیسی آپ نے تعریفیں کی تھیں اسم کے بیان میں، اسم کی تقسیم میں، بالکل ویسی ہی تقسیمات آپ نے کرنی ہے یہاں فعل میں۔ صرف وہاں اسم کہا تھا، یہاں فعل کا، وہاں اسم کی مثالیں دی تھی، یہاں آپ نے فعل کی مثالیں دی۔ صحیح وہ ہوتا ہے جس میں وہ فعل ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی حمزہ ہو، نہ تو حروف علت میں سے کوئی حرف ہو، اور نہ ہی کوئی 2 حرف ایک جنس کے، جیسے دارا ہوا۔ اور محموز جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ ہو، جیسے آمارا۔ اور مضاعف وہ جس کے 2 حروف ہم جنس ہوں حروف اصلیہ میں سے، جیسے مادہ، یہ حروف اصلیہ والی بات لازمی یاد رکھنی ہے۔ معتل وہ جس میں کوئی حرف علت ہو، جیسے وعدہ، قال وغیرہ، ساری مثالیں۔ یہ تھا جناب آج کا درس جس میں ہم نے فعل کی تقسیمات کر دی ہیں۔ اس کے بعد حرف کا بیان ہوگا تھوڑی وضاحت کے ساتھ، اور حرف کے بیان میں کچھ تقسیمات بھی کی جائیں گی اور کچھ اعتراضات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور کچھ اس میں فوائد بھی ذکر کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ اگلے درس میں چند فوائد صرفیہ بھی بیان کیے جائیں گے۔